السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سیرت کے سبق میں آج ہم مسجد ضرار کو آگ لگانا اس عنوان سے پڑھیں گے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں مدینہ واپس پہنچے تو واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے جگہ بنائی تھی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ مسجد نہیں تھی۔ اسلام میں داخلہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے مامون ہو گئے، محفوظ ہو گئے، تو اشاعت اسلام جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانہ پر وہ ہو چکی تھی۔ فتح مکہ نے اس قصے کو تمام کر دیا کہ اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ اب قرآن کریم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر اپنا سکہ بٹھایا، اور لوگ اپنی رضا اور رغبت سے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور لوگ دور دراز سے سفر طے کر کے وفد کی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے، اور یہ اکثر جو وفد آئے 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وفد ثقیف، یہ وفد تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر اسلام سے سرفراز ہو گیا، اور پھر در پہ وفد آتے رہے، اور ان کی تعداد تقریباً 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات صاحب کتاب نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں نقل کیے ہیں۔ وفد بنی فزارہ، پہلے ہی یہ مسلمان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن واپس تشریف لے گئے۔ اور وفد بنی سعد بن بکر، اس وفد کے امیر زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بالکل صاف صاف جواب دیے، اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف با اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف یہ واپس ہوئے، اور قوم میں انہوں نے تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ، سورۃ صافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا، اور یہ اسلام لائے۔ وفد بنی عبد القیس، یہ پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے ضروری احکامات تعلیم فرمائے، اور یہ اس طرح ان کو اسلام میں مزید آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ وفد بنی حنیفہ، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ان میں مسلمہ بھی شامل تھا، جو بعد میں جھوٹا نبی ثابت ہوا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور مسلمہ کذاب کے نام سے اسے پکارا گیا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت کے ہاتھوں یہ قتل ہوا۔ تو یہاں ایک فائدے کے تحت صاحب کتاب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمہ کذاب نبوت کے دعوے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کا منکر نہیں تھا۔ قادیانی جو مرزا ہے، اس کے دعوے تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتا ہے، بلکہ وہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگر خراش توہین بھی کرتا ہے کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا وہ ترکش بھی خالی کر دیتا ہے، اور بازاری گالیاں اس نے دی ہیں۔ کوئی مسلمان اس کو سن کر کسی طرح بھی صبر نہیں کر سکتا۔ تو تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ان کا نماز، روزہ اور جو مزعومہ تبلیغ اسلام کی ہے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس لیے
اس کے غلط عقائد کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ وفد بنی قحطان، اس کے امیر زید الخیل تھے۔ یہ بھی سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ وفد بن الحارث، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اپنے رفقا کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، ہمدان، غسان وغیرہ کے بھی کچھ وفد حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بادشاہوں کی طرف اپنے قاصد بھیجے، کچھ بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد بھیجے، تو اس طرح اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا اور کچھ پیادہ اور کچھ سوار وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج ہونا، غزوہ تبوک کے بعد ذی القعدہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ تو کل کے سبق میں عزیز طلبہ ہم سن 10 ہجری میں کیا سرایا اور کیا غزوات پیش آئے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔